ہوں تو اس میں دونوں غلط نہیں، ایک غلط۔ دوسری بات صبر کی بات کی، صبر ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بات کہتا ہے کہ کم از کم صبر ہونا چاہیے۔ لیکن جب بندہ فرید نام کا قتل ہوا تو میں پشاور میں تھا، بلکہ راستے میں تھا، میں نے جمال آباد کو کیا، وہ سارے اسلام کیا کہ جاؤ اسپتال میں اس کا خون کا بندوبست کرو، قتل نپن کا بندوبست کرو، تو ریئیکشن میں صاحب ہمارے 7,000 کو قتل کی دری منگل اسکول میں۔ تو اس حالات میں حالات جنگ کی ہم نے صبر سیکھا، ہم نے کوئی وہ جنگ نہیں کی، کوئی اس کا ریئیکشن نہیں دیا، لیکن اس کی گتیجی بھی ادھر ہی ہے، نہ افغانستان میں ہے نہ کہیں اور میں ہے، ادھر ہی دری منگل کوئی ایسی ان کا جس نے اساتذہ کو قتل کیا، اپنے باپ ہوتے روحانی باپ ہوتے ہیں ان کو قتل کیا، ہم نے صبر کیا۔ یہ جو 2-3 دن پہلے ڈاکٹر شہید ہو گئی، آدمی کے جوان شہید ہو گئی، یہ کہیں صحرا میں تو نہیں ہے، جس سے کئی پہاڑ پہ قتل نہیں ہوئے ہیں، وہ چیک پوسٹوں کی قریب قتل ہوئے، ایک طرف بھی چیک پوسٹ ہے، دوسری طرف بھی چیک پوسٹ ہے۔ اور اس سے 3 دن پہلے جو لباس پہ جو واقعہ ہوا، وہ ایف سی والے جو فرنٹیئر کنسٹیبل ہے وہ کھڑے تھے، وہ ہمارے جو پیسنجر تھے اس میں لیڈی بھی تھی، وہ آوازیں دے رہی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، ہم وہ کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے بندوق بھی نہیں وہ ہاتھ میں رکھا۔ تو ہم اس طرف جو اسلام آباد میں مولانا کو قتل کیا، وہ اسلام آباد میں قتل ہوا، تو وہ ہمارے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ برا چنار میں لیں گے۔ ویڈیو آپ نے چیک کیا ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صبر سے کام لیتے ہیں، ہمارا لیجسلیٹر شہید کو ہم نے ریئیکشن نہیں کیا ہے، نہ دیں گے، نہ بھی گناہ لوگوں کو قتل کر لیں گے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندے کا قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے، اگر ہم ادھر جو پیسنجر ہوتے ہیں اس میں لیڈی ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، اس کو قتل کرے، یہ کیا غیرت والی کام ہے؟ یہ غیرت والی کام نہیں ہے۔ اگر گناہگار مل جائے اس کو قتل کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے، لیکن بے گناہ لوگوں کا قتل کرنا یہ اسلام میں بھی حرام ہے، یہ انسانیت کا وہ ہے، قتل ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں صاحب، آپ نے کہا، میرا چھوٹا سا مشورہ ہے کہ امن کیسے آئے گا؟ میرے خیال میں انصاف سے آئے گا۔ امام علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ حکومت اوپر سے تو چل سکتی ہے مگر ظلم سے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انصاف ہو سارے مسئلے ہو، انصاف نہیں مل رہا۔ جوسی صاحب ہمارے کمیشن آیا ادھر بشہرے میں ہمارا مسئلہ ہے، ڈانڈر و بشہرہ یہ ایک ہی فریق ہے، دونوں بنگش ہے، ایک ہی فریق ہے، اس کے ساتھ جو وہ ہے مسئلہ ہے وہ ہمارے ذاکر مستحیل کا ہے۔ وہ کمیشن نے جو کام کیا ہے ہم ذاکر مستحیل کو پتہ ہی نہیں، وہ ایک فریق کے درمیان انہوں نے کمیشن کیا، وہ دعویٰ مسئلہ کو ہمارا ذاکر مستحیل کا ہے۔ وہ کمیشن آیا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا ذاکر مستحیل کو، وہ اپنے درمیان دونوں ایک ہی فریق ہے، ایک ہی فریق کے درمیان کمیشن کیا۔ اس طرف جوسی صاحب دوسری بات جو میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، ہمارے پشتون جو بھائی ہے، پٹھان بھائی ہے، جوسی صاحب دیکھ لو کوئٹہ سے لے کر جوان تک جتنے بھی پٹھان بھائی ہمارے بستے ہیں ان کے 2 گھر ہے، ایک گھر افغانستان میں ہے، ایک گھر پاکستان میں ہے۔ ایک بھائی ادھر ایف سی میں نوکری کرتا ہے، دوسرا بھائی ادھر ملی اردو میں نوکری کرتا ہے۔ صرف پراچنار ہے، جتنے بھی پٹھان بنٹ ہے اس میں صرف پراچنار ہے کہ ہمارا ایک ہی گھر ہے، وہ ہے پاکستان، ہمارا دوسرا گھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان جو ہے اس کو ہم پہلے بردر ملک کہتے تھے، اب بردر ملک نہیں کہتے ہیں۔ جب سے اس نے انڈیا کو لا کر افغانستان میں بٹھایا اس کو ہم بردر ملک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام علیہ السلام کا قول ہے کہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا۔ جب انڈیا کو لا کے افغانستان میں بٹھایا تو اس کو ہم کیسے بردر ملک کہیں؟ تینوں طرف ہمارے جو پرچنار کا جو وہ ہے، جو بھٹیائی وہ ہے، تینوں طرف افغانستان ہے، ایک طرف 2007 سے لے کر 2013-14 تک کتنے لوگ ہمارے کروڑوں کے شہید ہو گئے، آریوں سے کاٹ دی گئی، ہم نے پھر بھی صبر سے کام لیا۔ ہم نے کبھی بھی دہشت گرد کو یہ موقع نہیں دیا ہے کہ وہ آئے پراچنار میں بھی اس طرح کارروائی کرے، لیکن ادھر سفرپور میں دیکھیے، سلی میں دیکھیے، جب بھی دہشت گرد آتا ہے تو سب سے پہلے حجرہ بھی یہی لوگ دیتے ہیں، اسلحہ بھی یہی لوگ دیتے ہیں، سب کچھ یہی لوگ دیتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔
ہم نے پہلے بھی دفاع کی ہے کے خلاف ہم فوج آدمی کی شانہ بشانہ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہوں گے خواہ شرکت ہمارے اپر کروں کی کیوں نہ، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر میرا بیٹا آدمی اس طرح کام کرے تو ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. ہم بھی یہ سارے جو بندش قوم ہے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی اس طرح بنتا ہو تو ہم بالکل اس طرح نہیں چھپائیں گے. امن کی خاطر ہم ان کو ضرور ڈی سی صاحب سے، کمانڈر صاحب سے، ڈپٹی صاحب سے وہ بتائیں گے. لیکن جب ہمارے تری کے شہداء ہو گئے تو ہم نے مطالبہ تری شہداء کی قتلین کا نہیں کیا. ہم نے جو نور کی روڈ پہ شریف کا واقعہ جو ہوا تھا اس کا مطالبہ کیا ہم پوری بنگش قوم نے، اس کو پکڑو، چھوڑو وہ تری منڈل کی قتلین کو. اگر اس کو نہیں پکڑتے ہو مت پکڑو، لیکن جو نور کی پہ واقعہ ہوئے اس کو تو پکڑو نا. یہ حکومت کے علم میں ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ قاتل کون ہے، کیوں نہیں پکڑے گی؟ پکڑو نا، ہم ساتھ دیں گے. اگر آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اس کے گھر، اس کا دروازہ ہم کٹکھٹائیں گے کہ آپ نے جو کیا ہے باہر نہیں. لیکن ہم تو بار بار یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ پکڑو شریف کی قاتل کو بھی پکڑو، وہ مفتان کی قاتل کو. اگر ہماری طریقے کے شہداء کو نہیں پکڑتے ہوں ہاں مت پکڑو تو ہم کوئی یہ شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بہانہ ہے کہ وہ افغانستان چلے گئے ہیں. قسم سے یہی پہ موجود ہے. ابھی تک کتنی کارروائی کی، کتنے چاپے مارے ہیں ان کے گھروں پہ. اگر یہ واقعہ پاکستان کی کسی دوسرے علاقے میں ہوگا تو کیا پوزیشن ہے؟ جسی سے امن کی خاطر اگر کوئی ایک قدم آگے آئے نا ہم 100 قدم آگے جائیں گے. اس طرح کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ امن سب سے زیادہ ہم پوری بنگش قوم کو مفاد میں، کیونکہ ایجوکیشن ہمارا ہے. وہ تو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ، وہ ایجوکیشن کے کیا خیال رکھیں گے، وہ ڈیولپمنٹ کے کیا سوچیں گے. ہم تو سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادھر میڈیکل کالج ہو، کیڈٹ کالج ہو، ادھر تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، صحت ہو، سب کچھ ہو. اس کے باوجود جو سے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ اگر انصاف پہ عمل کیا جائے. ایک غزات مال کا جواب ہے جی صاحب، بلش خیل کا مسئلہ ہے، پنچ علی زائی کا مسئلہ ہے، گیدو کا مسئلہ ہے. جی سے بالکل فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہ فیصلہ شدہ ہے کہ غزات مال بذات خود ایک فیصلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کسی کا وہ پولیٹیکل ایجنٹ آرڈر موجود ہے کہ غزات مال موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اس میں سب کا ذکر ہے کہ یہ بلش خیل کس کا ہے، یہ دو کس کا ہے. دوسرے تو یہ بذات خود فیصلہ ہے. اگر ہمارے ساتھ کسی کا ہے، اہل سنت کا 1 انچ ہو یا 100 جرم ہو یا 1000 جرم ہو، میں اپنی قوم سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آج بھی بتاؤں گا کہ ہم بخوشی ان کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر کوئی شیعہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم سارے قوموں کے خلاف ہیں. لیکن جس کے ساتھ ہمارا زمین ہے اس پہ وہ آبادی کر رہے ہیں، دڑا دڑ آبادی جاری ہے، ابھی جاری ہے جی اسی ساتھ. لیکن وہ شکوہ نہیں ہے. ان کے لیے روڈ کون بنا رہا ہے، ان کے لیے بجلی کون دے رہا ہے، ان کے لیے تو بیل کون کود رہا ہے. تو ہم نے تو ضرور شکوہ تو ہوگا. تو ہم جی سے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر انصاف کے ساتھ فیصلے ہو سارے حالات ٹھیک، صرف انصاف بس.